السلام علیکم. سنہری باتیں ود مومنہ. امید ہے کہ آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے. آج میں آپ سے اس موضوع پر بات کرنے لگی ہوں جو نظر بد کا موضوع ہے. دنیا میں کوئی نہ کوئی انسان کہیں نہ کہیں اس نظر بد کے مرحلے سے گزر رہا ہوگا. اس موضوع کو شروع کرنے سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بھولیے گا. فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ نظر بد کا لگنا حق ہے. اگر کوئی چیز تقدیر پر سبقت لے جانے والی ہوتی تو وہ نظر ہوتی. اس دنیا کے اندر ایک واحد جانور اونٹ ایسا ہے جو اتنا زیادہ طاقتور ہے کہ جو پانی پیے بغیر ہفتوں زندہ رہ سکتا ہے اور سفر بھی کر سکتا ہے. حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ نظر بد اتنی زیادہ طاقتور ہے کہ وہ اس اونٹ کو بھی ہنڈیا میں پہنچا سکتی ہے. یہ بات آپ ضرور یاد رکھیے گا کہ جب بھی کسی عورت کو نظر لگتی ہے تو سب سے پہلے اس کے بال خراب ہونا اور گرنا شروع ہوتے ہیں. آپ نے بھی اکثر اپنی زندگی میں دیکھا ہوگا کہ جو فرما بردار بچے ہوتے ہیں جن کی مثالیں دی جاتی ہیں وہ بھی ایک دم ماں باپ کے شدید ترین نافرمان بچے کہلانے لگ جاتے ہیں. پورے خاندان کے اندر اگر کسی بچے کا شور ہوا کہ پڑھنے میں اچھا ہے، بعد میں حافظ قرآن بھی بننے لگا ہے، لیکن حفظ بھی رک گیا اور عام تعلیم بھی پوری نہ ہو سکی. ایک بنیادی اصول ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ نظر ہمیشہ اس چیز کو لگتی ہے جس کے اوپر نظر ٹھہر سکتی ہے. نظر بد کیسے انسان کو تباہ و برباد کرتی ہے. مثال کے طور پر ایسے میاں بیوی ہوتے ہیں جن کی محبت کی مثالیں دی جاتی ہیں، جن کو عام طور پر لو برڈز کہا جاتا ہے. نظر بد ان کی بھی محبت بھری خوشیوں اور زندگیوں کو ایسے کھا جاتی ہے کہ ان کی شادی طلاق کے در تک پہنچ جاتی ہے. آپ کی زندگی میں بھی اگر آپ یاد کریں تو ایسے مالدار لوگوں کے قصے بھی ہوں گے جو انتہائی مالدار ہوتے تھے اور اپنی کامیابی کے قصے لوگوں کو بتایا کرتے تھے. کروڑوں کی باتیں کرنے والے پھر ایک دن ایسے آسمان سے زمین پر آتے ہیں کہ دوسروں سے پیسے مانگ مانگ کر اپنا گزارا کر رہے ہوتے ہیں. آہستہ آہستہ ان کا سب کچھ بک جاتا ہے اور اس چیز کی انہیں خود بھی سمجھ نہیں آتی. میں نے اپنی زندگی میں ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جو ہر سال حج اور عمرے پر جانے والے اپنا ذاتی گھر تک بیچ کر کرائے کے گھر میں رہ رہے ہیں. نظر بد کی خاص علامت یہ ہے کہ اچانک آپ کی زندگی میں یا آپ کی کسی کام میں بدلاؤ آ جانا. آہستہ آہستہ نہیں، اچانک. اور وہ بدلاؤ بھی اچھا بدلاؤ نہیں ہو بلکہ کسی کام کا رک جانا یا مکمل ختم ہو جانا، اور وہ کام اللہ کے حکم سے ٹھیک شروع ہوا ہو. جیسے ایک صحت مند انسان اچانک گر پڑے اور کسی بیماری میں مبتلا ہو جائے. اچانک ہو جانے والی بری تبدیلی کو نظر بد کی خاص علامت کہا جاتا ہے. اچھا، یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر کیسے پتہ لگے گا کہ نظر لگی ہے، یا کیسے پتہ لگے گا کہ بندش یا میجک ہوا ہے. اب ایک بہت امپورٹنٹ بات بتاتی جو آپ کو کہ نظر بد اور جادو یعنی میجک کی بہت ملتی جلتی سمٹمز ہوتے ہیں. یعنی آپ سستی محسوس کریں گے، گھبراہٹ، بے چینی اور ہر معاملہ. یعنی آپ کے پاس ہر نعمت ہے مگر برکت آپ کو اس میں فیل نہیں ہوگی، آپ اس میں برکت فیل نہیں کریں گے، سکون محسوس نہیں کریں گے. نظر بھی حسد کی وجہ سے لگتی ہے اور جادو یعنی بلیک میجک بھی حسد کی وجہ سے ہوتا ہے. اور یہ میں آپ سے ان چیزوں کے بارے میں ڈسکس کر رہی ہوں جو برحق ہیں. نظر بد ایک ایسی چیز ہے جس کے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ نظر بد بہت فاسٹ ہوتی ہے. وہ ایک لمحے میں انسان کو قبر میں اور اونٹ کو ہنڈیا میں لے جاتی ہے. یہ ایک ایسی چیز ہے کہ کسی نے آپ کو حسد یا حسرت کی نگاہ سے دیکھا یا آپ کی کسی اچھی چیز کو اور وہ فوراً اچانک پلک جھپکتے ہی آپ گر پڑے یا آپ کی وہ چیز ختم ہو گئی، یہ نظر کہلاتی ہے. اور حسد اور جادو کرنے والے دونوں کا بہت برا انجام ہے، آخرت میں بھی اور دنیا میں بھی. ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے. حاسد شخص ایک بیمار شخص کہلاتا ہے، یعنی حسد کرنے والا شخص ایک بیمار اور لاچار شخص کہلاتا ہے.
اس کو ایک بیمار شخص اس لیے کہا جاتا ہے، یعنی اس شخص نے یہ نہیں دیکھنا کہ اس کے پاس کیا تھا، کیا ہے اور یا آگے کیا ہوگا۔ وہ صرف اگلے بندے کو حسد کی نظر سے دیکھے گا یا اس کی کسی چیز کو جس کی وجہ سے وہ اپنی رحمتیں اور نعمتیں نہیں دیکھ سکتا، اور ایسے شخص کو اللہ سے ہمیشہ گلہ یا شکوہ ہی رہتا ہے، کیونکہ وہ اپنی رحمتیں اور نعمتیں دیکھنے سے محروم ہوتا ہے۔ وہ بیمار شخص، لاچار شخص صرف دوسروں کو حسد اور حسرت کی نظر سے ہی صرف دیکھ رہا ہوتا ہے۔ حسد اور حسرت کی نگاہ سے دیکھنے والا دراصل اپنے لیے تمام راستے بند کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ آپ کسی کے لیے اچھا سوچو گے، اچھی تھوٹ رکھو گے تو ہی آپ کے ساتھ آٹومیٹکلی اچھا ہوگا، کیونکہ اچھائی کا صلہ بندوں سے ملے یا نہ ملے لیکن اللہ سے ضرور ملتا ہے۔ اور ان چیزوں کے بچاؤ کے لیے اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو ہوا تھا، جادو بھی برحق ہے اور نظر بھی برحق ہے۔ میں نے ان چیزوں کے بارے میں ڈسکس کیا ہے جو برحق ہیں۔ تو ان چیزوں کے بچاؤ کے لیے، ان سے سیفٹی کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے 2 صورتیں دی ہیں، سورہ فلق اور سورہ ناس، اور اس کے ساتھ ساتھ آیت الکرسی بھی پڑھ کر آپ اپنی پروٹیکشن کر سکتے ہیں ان چیزوں سے۔ دوسرا یہ کہ اگر آپ کو یہ چیز لگتی ہے، ایک تو اول تو حسد کرنا ہی نہیں چاہیے، سیکنڈلی یہ کہ اگر آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ آپ کو نظر لگی ہے یا آپ پروٹیکٹ نہیں ہیں، پروٹیکشن شیلڈ میں نہیں ہیں ان چیزوں سے، تو بجائے آپ کہیں کہ میں اس کے لیے اب میں ادھر دوڑوں گا ادھر دوڑوں گا، اپنی زندگی کو بھی الجھنوں میں ڈالیں، آپ بھی الٹا اس پہ میجک کروائیں یا کچھ کریں، آپ سورہ فلق اور سورہ ناس اور آیت الکرسی سے اپنی پروٹیکشن کر سکتے ہیں۔ اور جو حسد کرتے ہیں یا حسرت کی نظر سے بھی دیکھتے ہیں، ان کے لیے بھی ایک میسیج ہے کہ آپ ایسا مت کریں، اس سے کسی کا کچھ نہیں جائے گا۔ ٹیمپریریلی اس کی چیزوں میں یا اس کی صحت میں یا اس کی زندگی میں رکاوٹ آ سکتی ہے، لیکن آپ کے لیے پرماننٹلی اللہ تعالیٰ رستے بلاک کر دے گا۔ اسی کے ساتھ آپ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ میرے ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر اور کمنٹ لازمی کیجیے گا، اور آگے بھی مزید فارورڈ کیجیے گا کہ ایسی اچھی اور معلوماتی باتیں ہم سب تک پہنچنی چاہیے۔ جزاک اللہ۔